قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. باب میں شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے پہلے سورہ یوسف کی ایک آیت نقل کی ہے، پھر دو روایتیں نقل فرمائی ہیں، اور آیت اور روایتوں کو نقل کرنے کے بعد مسائل ذکر کیے ہیں۔ جو مسائل انہوں نے ذکر کیے ہیں یہاں ان کی تعداد 30 ہے، 30 مسائل اس باب میں ہیں۔ آیت اور احادیث سے متعلق ہماری گفتگو ہو چکی ہے، آج مسائل ہمارے سامنے ہوں گے۔ شیخ الاسلام کہتے ہیں کہ فی مسائل، اس میں یعنی اس باب میں کچھ مسائل ہیں جو ہم کو معلوم ہو رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ الاولی ان الدعوۃ الی اللہ طریق من اتبع رسول اللہ۔ پہلی بات یہ معلوم ہو رہی ہے کہ اللہ کی طرف دعوت دینا یہ ان لوگوں کا راستہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے والے ہوں۔ تو جو پیروی کرنے والا ہے اسے اللہ کی طرف دعوت دینی چاہیے۔ دوسرا مسئلہ بیان کر رہے کہ التنبیہ علی الاخلاص، اخلاص پر تنبیہ بھی ہے اس باب میں۔ تو یہ کدھر ہے؟ تو ادعو الی اللہ، اللہ کی طرف میں دعوت دیتا ہوں۔ تو اپنے نفس کی طرف دعوت نہیں دینی ہے، اور اس لیے دعوت نہیں دینی ہے کہ میں لوگوں کی نگاہ میں بڑا ہو جاؤں، مشہور ہو جاؤں۔ اللہ کی طرف، اللہ کی توحید کی طرف دعوت دینی ہے، تو اللہ کی طرف اللہ کے لیے دعوت دینی ہے۔ کہتے ہیں کہ لأن كثيرا من الناس لو دعا إلى الحق فهو يدعو إلى نفسه۔ بہت سارے لوگ وہ ہیں کہ حق کی دعوت دیتے ہیں لیکن دراصل وہ اپنی طرف بلانے والے ہوتے ہیں۔ تو حق کی دعوت کے پس پردہ وہ اپنا اعلان، اپنا اظہار اور اپنی شہرت چاہتے ہیں۔ اصل مقصود حق کی طرف بلانا نہیں ہوتا ہے، اصل مقصد کیا ہوتا ہے کہ خود کو نمایاں کیا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے تنبیہ کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے، اور کہا کہ نہیں، الی اللہ ہونی چاہیے دعوت، اور ہر پہلو سے الی اللہ، اللہ ہی کی طرف دعوت ہونی چاہیے۔ اس کے بعد تیسرے نمبر پر کہہ رہے ادن البصیرۃ من الفرائض، بصیرت یہ فرائض میں سے ہے۔ تو بصیرت علم کا نام ہے، اور یہ فرائض میں سے ہے، تو عمل سے پہلے بھی یہ فرض ہے اور دعوت سے پہلے بھی فرض ہے۔ کچھ کہنے سے پہلے بھی سیکھنا ضروری ہے، کچھ ماننے سے پہلے بھی ضروری ہے، اور کچھ بولنے سے پہلے، کسی چیز کی دعوت دینے سے پہلے بھی اس کے بارے میں علم کا ہونا ضروری ہے۔ تو اب اس سلسلے میں تفصیلی باتیں پچھلے ہفتے ہوئی ہے آپ کے سامنے کہ داعی کو بہرحال علم کے زیور سے آراستہ ہونا ضروری ہے۔ اگر وہ علم کے زیور سے آراستہ نہیں ہوگا تو وہ کیا کرے گا؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مشہور حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایسا نہیں ہوگا کہ اللہ تعالیٰ علم کو بس کھینچ کر لوگوں کے سینوں سے اٹھا لے، ایسا نہیں ہوگا۔ کیسا ہوگا پھر؟
تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ولیکن یقبضہ بقبض العلماء، علم کو وہ سمیٹے گا کس طرح؟ علماء کو اٹھا کر۔ پھر کیا کریں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ فاتخذ الناس رؤوسا جہالا، لوگ جاہل سردار بنا لیں گے، جاہلوں کو رہنما اور سردار بنا لیں گے۔ تو یہ جو جاہل ہوں گے اب ایک خاص منصب پر فائز ہو گئے ہوں گے، اب اس منصب پر اپنی پوزیشن صحیح رکھنے کے لیے کچھ تو کرنا پڑے گا۔ کیا کریں گے یہ؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فافتوا بغیر علم، بغیر علم کے یہ فتوے دیں گے، فضلوا واضلوا۔ تو اصل ٹکڑا یہ ہے کہ خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ تو علم ہونا ضروری ہے۔ سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے پیشن گوئی کی تھی۔ کیا کہا تھا کہ تم ایسے زمانے میں جی رہے ہو کہ جس میں علماء زیادہ ہیں اور خطباء کم ہیں، خطباء بولنے والے کم ہیں، علم والے زیادہ ہیں۔ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ علماء کم ہو جائیں گے اور خطباء زیادہ ہو جائیں گے، بولنے والے زیادہ ہو جائیں گے۔ تو اب اس وقت کی حالات کا جائزہ لیا جائے اور دیکھا جائے تو صورتحال کچھ ایسی ہو گئی ہے۔ تو بولنے کا شوق زیادہ ہو گیا، سیکھنے کے شوق کے بالمقابل، ہے نا؟ تو آدمی بولنے کے حوالے سے ایک ٹانگ پر کھڑا رہتا ہے، اور سیکھنا بھی اس لیے ہے کہ بولنے کے لیے ایک دلیل کے طور پر وہ کام آ جائے بس۔ یہ سیکھنا اس لیے نہیں ہے کہ عملی زندگی میں اس سے فائدہ اٹھایا جائے گا اور علم میں گہرائی پختگی پیدا کی جائے گی۔ اب یہ بات میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ تو ایسے بہت سارے لوگوں سے سابقہ ہوا ہے کہ جو خاص کورسز میں حصہ دار ہو جاتے ہیں، شریک ہوتے ہیں۔ تو شریک کس لیے ہوتے کہ وہ جو لیول ہے نا، لیول کیا کہ یہ عالم نہیں ہے تو وہ لیبل لگ جائے، سمجھ رہے؟ تو کس لیے؟ تو بولنے کے لیے جواز فراہم کرنے کے لیے۔ تو بولنا کم چاہیے اور سیکھنا زیادہ چاہیے، سمجھ رہے؟ زیادہ بولنا نہیں ہے، زیادہ سیکھنا ہے۔ صورتحال اس وقت کیا ہے؟ بولنے کا شوق زیادہ ہے اور سیکھنے کا شوق کیا ہے؟ کم ہے۔ تو اب جو لوگ بولنے لگ جاتے ہیں نا، تو ان کے لیے یہ مصیبت اور آزمائش کی بات ہوتی ہے کہ پھر وہ سیکھنے لگے۔ وہ تو سمجھتے کہ میں تو فائز ہو گیا ہوں خاص مقام پر۔ تو ان کے لیے علمی مجالس میں شرکت کرنا، علماء سے استفادہ کرنا آسان نہیں ہوتا ہے۔ تو اس لیے اس مصیبت میں پڑھنے سے پہلے ہی اپنی حفاظت کا سامان کر لینا چاہیے۔ پہلے سیکھیں، اور سیکھیں گے تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ سکھانا بھی ہے۔ یہ تو پہلے ہی ہم سیکھ چکے ہیں کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار ہیں نا، ان کا طریقہ کیا ہے؟ تو دعوت دینا ہے، وہ تو دینا ہی ہے، لیکن سیکھیں گے جب دعوت دیں گے نا، تو سیکھنے سے پہلے نہیں، سیکھنے کے بعد۔ اور سیکھنے کا کوئی مرحلہ تو نہیں ہے کہ اس ایک خاص زمانے تک آپ سیکھیں گے، اس کے بعد سیکھنے کا ختم ہو جائے گا۔ تو مسلسل سیکھتے رہنا ہے، مسلسل، ہے نا؟ تو علم کو ترقی دینی ہے۔ تو یہ بات اصل میں ذہن میں رکھنے کی ہے کہ سیکھنا کیا ہے؟ فرائض میں سے بغیر سیکھے بولیں گے پریشانیاں پیدا کریں گے، امت کو آزمائش میں ڈالیں گے، اور کہنا کچھ ہوگا، کچھ کہہ لیں گے، اور جہاں نہیں بولنا ہوگا نا وہاں بولیں گے۔ تو شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے پچھلے ہفتے بات آپ کے سامنے رکھی گئی کہ بصیرت کیا ہے؟ علم کا نام ہے نا۔ تو علم کتاب و سنت سے حاصل ہوتا ہے، یہ تو صحیح ہے اپنی جگہ پر، لیکن ایک داعی کو اس بات کا بھی علم ہونا چاہیے کہ اس کے سامنے کا جو مدعو ہے نا وہ کیسا ہے، اس کی سطح کیا ہے وغیرہ۔ اور پھر اس بات کا بھی علم ہونا چاہیے کہ بولنا کب ہے، کب بولنا ہے۔ تو ہر وقت نہیں بولنا ہے۔ اب مصیبت کیا ہے؟ اب ایک خاص مسئلہ آ گیا، صرف اشارہ کر رہا ہوں، مسئلہ آ گیا، تو اب واٹس ایپ کے ذریعے سے، فیس بک کے ذریعے سے ہم سب آگاہ ہو گئے۔ میں نے اس سے پہلے خطبہ جمعہ میں کہا تھا
کہ کچھ لوگ ایک ٹانگ پر کھڑے رہتے ہیں. کیا کوئی برننگ ٹاپک ان کو مل جائے, سمجھ رہے, وائرل ہونے والا کوئی موضوع مل جائے نا, تو ساتھ میں ایسا جوڑیں گے کہ خود کو بھی وائرل کر کے چھوڑیں گے. تو ابھی ملا ہوا نا, ہاں کیا ہے, 26 آیتیں قرآن کریم میں ایسی ہیں کہ جو دہشت گردی کی تعلیم دیتی ہیں, اور نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ, یہ اللہ کی اتاری ہوئی آیتیں نہیں ہیں, بلکہ تو ایک تیر سے کئی نشانے ساتھ ہیں بدماش, ہے نا. تو دل کی جو بڑاس ہے اور پھر مذموم جو مقصد ہے نا, وہ حاصل کرنے, وہ بھی حاصل کر لیا جاتا ہے, اور کئی دوسری چیزیں بھی کہہ دی جاتی ہے. تو اب خلفائے ثلاثہ رضی اللہ عنہم, خلفائے ثلاثہ سمجھ رہے نا, یعنی 3 خلفاء, تو ان کے سلسلے میں ایک طبقہ ہے امت کا جو اچھی رائے نہیں رکھتا ہے, جانتے ہیں. اب اسی طبقے سے تعلق رکھنے والا آدمی ہے تو ان کا فیور تو چاہیے نا, ایسا نہیں کہ اپنے لوگ پیٹنا شروع کر دیں. تو ایسا مارو کہ تو ایسے بدماش ہے دنیا میں. کیا کہا, اضافہ کر لیا گیا, اور کسوں نے اضافہ کیا, تو 3 لوگوں نے, یہ 3 تھے, تو انہوں نے لاٹھی کے بوتے پر کر لیا. تو اب ادھر نہیں جانا ہم کو انشاءاللہ, وہ لوگ بول رہے ہیں, بولنے والے جو ہیں. تو اب یہ موضوع ہر آدمی کو کیا ضرورت ہے, تو بدنام جو ہوں گے تو کیا نام نہ ہوگا. تو یہ بدماش لوگ بدنامی کے راستے سے نام چاہتے ہیں, ہے نا, اور ان کے اور دوسرے بھی پس پردہ مقاصد ہوتے ہیں. تو ان مقاصد کی تکمیل کا ذریعہ کیوں بننے لگ جاتے ہیں, کیوں بنتے ہیں. بولنے والے نہیں ہے امت میں, جواب دینے والے نہیں ہے یا نہیں ہے نا. تو تنظیمیں آپ کی ہیں, ملک کی سطح پر ہیں, ہے کہ نہیں ہے, ان کے نمائندہ ہیں. وہ کس لیے, وہ کس لیے, وہ صرف کرسی سنبھال کے بیٹھنے کے لیے, کچھ کرنے کے لیے. تو ان کو موقع دیجئے نا, وہ زبان کھولیں گے, اور کیسے کھولنا ہے, حالات کیا ہیں, کھولنا چاہیے نہیں کھولنا چاہیے, وہ سمجھیں گے. اب ہر آدمی, اب ممبر مل گیا تو پھر چیخنا ہے, وہ چیخنے کا اچھا عنوان, جس بات کے اظہار کا کیا ہے, ایک اچھا موضوع مل گیا تو چھوڑیں گے نہیں. تو یہ علم کی کمی کی وجہ سے, اور علم ہونا تو آدمی کیا ہے, سوچتا ہے بولنے سے پہلے, بولنا چاہیے نہیں بولنا چاہیے, کن کو بولنا ہے, ان کو موقع دیں گے, اور نہیں ہو تو پھر تو کوئی سا بھی موقع جانے نہیں دیں گے کہ صورتحال پیدا ہو جاتی ہے. تو فائدہ ہونے کی بجائے نقصان ہوتا ہے. اور یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ ان کا وقتی طور پر تھوڑا فائدہ ہو جاتا ہے, ایسے سمجھے. ہاں بولے تو فلاں بولا, ہاں کیا بولا, آپ کی واہواہی ہو گئی ہے, لیکن اس سے امت کا مفاد کتنا حاصل ہوا, امت کو کیا مصلحتیں ملی, کیا بھلائیاں ملی ہے, وہ تو اللہ ہی جانتا ہے. تو اس طرح نہیں کرنا چاہیے. ان البصیرۃ من الفرائض, فرائض میں سے سیکھیے پہلے, اور پھر بولیے. تو کیا بولنا ہے وہ بھی معلوم ہونا چاہیے, کہاں بولنا ہے وہاں وہ بھی معلوم ہونا چاہیے, اور ہم کو بولنا ہے نہیں بولنا یہ بھی ہم کو معلوم ہونا چاہیے. سمجھ رہے. آگے کہتے 4 نمبر پر من دلائل حسن التوحید, توحید کی خوبصورتی کے دلائل میں سے, توحید کیا ہے, خوبصورت چیز ہے نا. تو اس کی دلیل ایک یہ بھی ہے کہ کونہ تنزیہا للہ تعالی علی المسبہ, یہ اللہ سے عیب کو دور کرنے کا ذریعہ ہے. توحید نہیں ہے تو پھر کیا ہے, اللہ پر عیب لگ جاتا ہے, اللہ کی طرف ان باتوں کی نسبت ہو جاتی ہے کہ جو باتیں اس کی طرف منسوب نہیں ہونی چاہیے. اور کمتر درجے میں کیا ہے, تو سیڑھی کی بات کی جاتی ہے. کمتر درجے میں سیڑھی کی بات کیا ہے, واسطہ بادشاہ کے پاس. تو اب یہ سیڑھی کی بات ہے یا بادشاہ سے تشبیہ دینے کی بات ہے, یہ اللہ پر عیب لگانا ہے یا نہیں ہے. آخری درجے کی, بالکل کمتر درجے کی بات کر رہا ہوں میں. بڑی نسبتیں اولاد کی بات کی جاتی ہے اور کیا کیا باتیں, لیکن کم از کم یہ جو بات کی جاتی ہے نا کہ نہیں بادشاہ کے پاس جانا ہے تو
مخلوق خالق، علیم جاہل، دونوں کو برابر کریں گے تو کیا ہوگا؟ تو جاہل کا نقصان تو نہیں ہوگا، لیکن عالم کو آپ جاہل سے ملائیں گے نا تو عالم کی جو قدر ہے نا، اس کی عزت ہے نا، اس کی عظمت وہ کم ہو جائے گی۔ تو شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے عربی شاعر کا ایک شعر یہاں نقل کیا، کہتے کہ الم ترى ان السیف ینقص قدرہ، کیا آپ دیکھتے نہیں کہ تلوار کی حیثیت کم ہو جاتی ہے؟ کب؟ تو اذا قیل ان السیف امضی من العصا، جب یہ کہا جائے کہ تلوار لاٹھی سے زیادہ تیز ہے، تو اب تلوار کی تعریف آپ کر رہے ہو، تنقیص کر رہے ہو، کس سے مقابلہ کر رہے ہیں؟ اب لاٹھی اور تلوار کا کیا موازنہ ہے؟ تیزی کے حوالے سے کوئی موازنہ ہے؟ تو یہ تنقیص ہے، یہ تعریف ہے۔ تو ایسے اگر مقابلہ کریں گے تو لاٹھی کا کیا کچھ نہیں ہے، تلوار کی آپ نے توہین کر دی ہے۔ تو ایسا ہی اللہ تعالیٰ کا ہے، تو توحید کے ذریعے سے اس قسم کی ساری چیزوں سے کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی تنزیہ ہو جاتی ہے، تقدیس ہو جاتی ہے۔ تو یہ توحید کی خوبصورتی ہے، یہ کہ اللہ کی پاکی کے اعلان کا وہ کیا ہے، ذریعہ ہے۔ آگے کہہ رہے ان من قبح الشرک کونہ مثبۃ للہ، تو اس کے برعکس شرک ہے۔ اگر توحید اللہ کی پاکی کا ذریعہ ہے اور ہر قسم کے عیوب سے بچانے کا ذریعہ، تو شرک اس کے برعکس ہے، بات بالکل واضح ہے۔ اس کے بعد کہہ رہے کہ چھٹے نمبر پر وہی من اہمھا، یہ بہت اہم ہے، کیا ہے؟ ابعاد المسلم عن المشرکین لئلا یصیر منہم ولو لم یشرک، مسلمان کو مشرکین سے الگ رہنا چاہیے تاکہ انہی میں سے نہ ہو جائے، ولو لم یشرک، گرچہ کہ وہ شرک نہ کرے، شرک نہ کرے تب بھی ان میں سے ہونے کا ہے ڈر۔ تو اب یہ کیا بات کہی جا رہی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھلایا اور کہا کہ یہ وما انا من المشرکین، اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں، شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں، تو فکری اعتبار سے بھی نہیں ہوں اور بدنی اور جسمانی اعتبار سے بھی ان سے الگ تھلگ ہوں۔ تو فکر بھی الگ اور جسم بھی الگ، سمجھ رہے ہیں؟ تو الگ رہنا، اس لیے کہ جیسوں کے ساتھ رہیں گے ویسے ہو جائیں گے، اور نہیں ہوں گے تو کم از کم بے غیرت تو ہو جائیں گے نا۔ ڈر ہے اس بات کا، کیا بے غیرت، سمجھ رہے کہ نہیں؟ توحید کی غیرت ہے نا۔ اب مسلسل دیکھیں گے پوجا، تو ہم تو اب بے غیرتی کے دور میں داخل ہو چکے ہیں، سچی بات ہے یہ۔ اب وہ شرک، یہ شرک، وہ مظاہر، یہ مظاہر، جتنے شرک کے مظاہر ہیں نا، اب کامن چیزیں ہمارے لیے ہوگی، عام چیزیں ہیں، تو سب کچھ ہوتا ہے، اب ہم کو کچھ بھی اثر نہیں ہوتا ہے، ہم دیکھتے ہیں تو عام چیزیں۔ وما انا من المشرکین، اعلان ہونا چاہیے، علیحدگی کا اعلان کہ آپ سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ انا براء منکم ومما تعبدون من دون اللہ، ہم آپ سے اور آپ جن کی عبادت کرتے ہیں نا اللہ کے علاوہ، سب سے برات کا اظہار کرتے ہیں۔ او کفرنا کیا ہے؟ کفرنا بکم، ہم نے آپ کا انکار کر دیا ہے، دھتکار دیا آپ کو۔ وبدا بیننا وبینکم العداوۃ والبغضاء، اور ہمارے درمیان اور آپ کے درمیان دشمنی اور بغض کی بات ہے اس وقت تک حتی تؤمنوا باللہ وحدہ، جب تک کہ ایک اللہ پر آپ ایمان نہیں لائیں گے۔ تو یہ ہونا چاہیے، یہ بہت اہم مسئلہ ہے نا۔ اب اس پہ بہت ساری حیثیت سے گفتگو کی جا سکتی ہے، لیکن ختم کرنا آج اس باب کو۔ 7ویں نمبر پر کہہ رہے کہ کون التوحید اول واجب، کیا یہ توحید سب سے پہلا فریضہ ہے؟ توحید سب سے پہلا فریضہ، کہاں سے بات معلوم ہو رہی ہے؟ یہ کہاں سے؟ تو ادعو الی اللہ تو ہے نا۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو کیا کہا؟ فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ شَهَادَةُ أَن لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ، تو سب سے پہلے جس چیز کی آپ دعوت دیں گے وہ کیا ہے؟ تو لا الہ الا اللہ کی گواہی ہے۔ اور دوسری بات میں اسی کو شیخ الاسلام نے خاص طور پر اس کو نقل کیا کہ فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ أَن يُوَحِّدُوا اللَّهَ، ایک اللہ کی توحید کو اپنائیں، اس کی دعوت دینی ہے۔ تو یہ سب سے پہلا فریضہ ہے، سب سے پہلا فریضہ ہے۔
تو اس پہ تو گفتگو کی ہے میں نے جمعہ میں، پھر کرنی ہے، لیکن پھر بھی کہتا ہوں اعادے سے ذرا بات پختہ ہو جاتی ہے نا، ضرورت ہو تو ضرورت کے مطابق دہرانا پڑتا بار بار تاکہ بات سمجھ میں آئے۔ تو سب سے پہلا کام یہی ہے، کون سا؟ ہاں، توحید کی دعوت دینا۔ تو یہ ام الفریضہ ہے۔ کیا یہ ام الفرائض یہ ہے؟ تو میں نے آپ کے سامنے بات رکھی ہے، پھر انشاءاللہ تفصیل سے رکھنے کا ارادہ، اللہ مدد کرنے والا ہے، توفیق دے۔ تو ام الفرائض کیا ہے؟ لوگوں نے تصور بدلا ہے، نہیں پہلے مسجد تعمیر کریں گے پھر نماز پڑھیں گے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ پہلے مسجد تعمیر کریں گے پھر نماز پڑھیں گے۔ کیا نماز فرض ہے؟ فرض ہے نا۔ اور مسجد کیا ہے؟ تو مسجد نماز پڑھنے کی جگہ ہے، نماز کی ادائیگی کا ذریعہ ہے مسجد، یہی ہے نا۔ نہیں پہلے مسجد بنائیں گے پھر، پہلے مسجد بنائیں گے پھر، بات سمجھ میں آ گئی ہے نہیں؟ اشارہ کر رہا ہوں میں، نہیں پہلے حکومت لے آئیں گے پھر توحید کی دعوت دیں گے۔ تو توحید کی دعوت اصل ہے، اصل وہ تو جیسے بھی حالات ہوں گے دینا ہی ہے، حکومت رہے جب بھی دینا ہے، نہیں رہے جب بھی دینا ہے۔ اب اس کو کیا ٹکراؤ کی صورت میں، یعنی یہ کرنا ہے تو یہ نہیں کرنا ہے، اور یہ نہیں کرنا تو یہ بھی نہیں کرنا ہے، تو یہ بات نہیں ہو رہی ہے۔ بات یہ ہے اصل سمجھنے کی، پہلے کیا کرنا ہے، پہلے کیا کرنا ہے، اور اسلام نے ترتیب کون سی بتائی ہے، تو اس پر غور کرنا ہے۔ اور اس پر غور کرنے کی ضرورت کس لیے ہے؟ تو محنتیں ضائع نہ چلی جائیں، رخ بدل نہ جائے، محنت جہاں صرف ہونی چاہیے وہاں صرف نہیں ہو کر کہیں اور نہ ہو جائے۔ ہم قائم کرتے رہے اور ایک صدی گزر جائے اور پتہ چلا کہ سینکڑوں، ہزاروں اور لاکھوں کی تعداد میں اللہ کے بندے ایسے تھے جو ہماری کوشش سے کچھ بھی فائدہ نہیں اٹھا سکے اور چلے گئے جہاں جاننا تھا ان کو۔ کہاں؟ جہنم میں چلے گئے، جہنم میں۔ تو ہم انتظار ہی کر رہے ہیں، پہلے آئے گی پھر لائیں گے، تو نہ آئی نہ لائے اور بیچارے چلے گئے۔ کہاں چلے گئے؟ جہنم میں چلے گئے۔ اس لیے کہ شرک کریں گے تو کہاں جائیں گے؟ جہنم میں جانا پڑے گا۔ تو رہے جب بھی دعوت دینی ہے اور نہیں رہے جب بھی دعوت دینی ہے، اور رہے تب بھی شرک ہوتا ہے، نہیں رہے تب بھی شرک ہوتا ہے۔ نہیں سمجھے؟ رہتے ہوئے بھی شرک۔ تو ہم تو رونا، ہماری حکومت چلی گئی، رو رہے ہیں۔ یہ کون سی حکومتیں تھیں اللہ کے بندوں؟ کون سی حکومتیں تھیں؟ کون سی حکومتیں تھیں یہ؟ تو یہ شرک کی پشت پناہ حکومتیں تھیں، یہ بدعت کی پشت پناہی کرنے والی حکومتیں تھیں، یہ ہے نا۔ اور جن کو تم خلافت کہہ کے روتے ہو، آنسو بہاتے ہو، اور بابا کی پوری ایک صدی گزار دی ہے، اور صدی گزری ہے تو جوش زیادہ آ گیا ہے نا۔ وہ پوسٹر بنا رہے ہیں اور کیا کیا کر رہے ہیں، خاص طور پہ بعض لوگ مجھ کو بھیج رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو وہ کیا کر رہے تھے؟ تو اب بھی مظاہر موجود ہیں، مناظر موجود ہیں وہ شرک کے، اب بھی ہے۔ کیا کر رہے تھے؟ وہ پشت پناہ تھے، وہ مزارات کی پشت پناہ تھے، بدعت کی محفلوں کی پشت پناہ تھے، وہ ہے نا۔ خاص نظریات جو شرکیہ ہے ان کو آگے بڑھانے والے لوگ تھے وہ۔ تو رہتے ہوئے بھی تھی نا، کیوں چلی گئی اس پر غور کرنا ہے۔ کیوں چلی گئی؟ تھی پھر گئی، کیوں گئی؟ کیوں اللہ تعالیٰ نے لے لیا؟ نہیں، لانی ہے بس۔ تو جیسے آئی تھی ویسے ہی آئے گی، ہمارے ہاتھ پیر مارنے سے اپنے انداز میں آنے والی نہیں ہے، طریقہ یہی ہے۔ فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ۔ تو مطمع نظر، مقصد نظر، اور سب سے بڑا فریضہ کس کو سمجھنا ہے؟ توحید کو سمجھنا ہے۔ تو اب یہ اشارے کی باتیں ہوگی، انشاءاللہ باتیں ہوں گی تفصیل سے۔ اس کے بعد کہہ رہے کہ انه يبدأ به قبل كل شيء حتى الصلاة، سب سے پہلے اسی کی دعوت دی، شروعات اسی سے کریں گے، نماز سے بھی پہلے۔ تو سب سے بڑا عمل ہے نماز، لیکن اس سے بھی پہلے کس کی دعوت؟ توحید کی دعوت۔ اس کے بعد 9ویں نمبر پر رکھے کہ ان معنی ان یوحد اللہ، توحید کا مطلب کیا ہے؟ شہادت اللہ الہ الا اللہ۔ تو جو لا الہ الا اللہ کی گواہی ہے وہی توحید، اور جو توحید ہے وہی لا الہ الا اللہ کی گواہی ہے۔
اس کے بعد کہہ رہے کہ العاشرہ 10ویں نمبر پر ان الانسان قد یکون من اہل الکتاب وهو لا يعرفها، اس کو سمجھو کہ انسان اہل کتاب میں سے ہونے کے باوجود اس کو نہیں سمجھتا کہ لا الہ الا اللہ کی گواہی کا مطلب کیا ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے نہیں؟ اہل کتاب میں سے ہونے کے باوجود اس کو نہیں سمجھ پاتا. کیوں کہہ رہے ہیں؟ کہاں سے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا، کہا کہ انک تأتی قوما من اہل الکتاب، آپ ایک ایسی جماعت کے پاس جا رہے ہو جو اہل کتاب میں سے، جن کے پاس کتاب ہے. کتاب ہے، اب پھر کیا دعوت دینی ہے ان کو؟ تو کتاب والوں کو توحید کی دعوت دینی ہے، ان کو کتاب والوں کو. تو ہم کتاب والے ہیں، ہم کو کیا ضرورت ہے؟ ضرورت پڑتی ہے. سمجھ رہے؟ کہہ رہے کہ یا تو جانتے ہی نہیں. تو آج امت کی اکثریت کا حال تو یہی ہے. اکثریت جو عام لوگ ہیں نا، ان کا معاملہ یہی ہے کہ وہ جانتے ہی نہیں ہے کہ لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا ہے. اور دوسرے میں او یعرفها ولا يعمل بها، یا جانتے تو ہے لیکن مانتے نہیں، جانتے تو لیکن عمل نہیں کرتے. تو جو اوپر کا طبقہ ہے نا، اوپر کا جن کو پڑھا لکھا طبقہ ہم کہیں گے، ان کا معاملہ یہ ہے کہ ان کو علم ہے لیکن عمل ان کا نہیں. عام لوگوں کا مسئلہ کیا ہے کہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ لا الہ الا اللہ کہنے کا مطلب کیا ہوتا ہے، جانتے ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے؟ تو اس لیے دھوکے میں نہیں کہ ہم تو قرآن والے ہیں، دھوکے میں نہیں. قرآن والے بھی پھنس سکتے ہیں اور شیطان ان کو بھی اپنا شکار بنا سکتا ہے. 11ویں نمبر پر کر کے التنبیہ علی التعلیم بالتدریج، اس بات پر تنبیہ کہ تعلیم تدریج کی بنیاد پر ہونا چاہیے. کیا یعنی اسٹیپ بائی اسٹیپ، پہلے چھوٹا پھر بڑا. تو یہ تو سکھلانے کے حوالے سے ہے نا، لیکن دعوت دینے کے حوالے سے کس کی طرف بلانا ہے؟ تو سب سے پہلے جو سب سے بڑا ہے نا اس کی دعوت دیں گے. پھر اس کے بعد جو ہے پھر تو پہلے توحید کی بات کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، پھر کیا کہا؟ نماز کی دعوت دینا، پھر کیا کہا؟ زکوٰۃ کی دعوت دینا، پھر دوسری چیزیں. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ذرا موٹے طور پر کہا گیا کہ جو بھی حقوق واجب ہوتے وہ بتلانا بعد میں. ٹھیک ہے؟ تو تدریج کی بنیاد پر. اب ایک ہی دن سب سکھلا دیں گے نہیں ہونا چاہیے سب. تو اب تو ایک داعی کے اندر یہ بصیرت ہونی چاہیے کہ سامنے والے کی ضرورتیں کیا ہے، اس کو کس حد تک ڈوز دینا ہے اور کس حد تک نہیں دینا ہے. تو تقریر کے شوقین بعد حضرات کیا کرتے ہیں؟ ان کے پاس جو ہوتا ہے نا سب بیچ دینا چاہتے ہیں. تو ہمارے ایک دوست تھے ایسے ہی، تو ان کو سمجھانے کی کوشش کرتے کہ سارے موضوعات ایک ہی خطاب میں لانے کی کیا ضرورت ہے، سب سمجھا دینا چاہتے ہو کیا ہے سب. تو انہیں زندگی کا کیا بھروسہ ہے؟ سمجھ رہے بات؟ زندگی کا کیا بھروسہ ہے؟ تو جو ہے اپنے پاس سب دے دیں گے، پھر موقع ملتا کہ نہیں ملتا ایسا. تو یہ بصیرتی کی کمی کا نتیجہ ہے نا. تو اب یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھی یا نہیں تھی؟ پہلے کہتے کہ جتنا سب ایک ہی دن سمجھا دینا مواد، تو پتہ نہیں دوسرے دن زندہ رہو گے تم یا نہیں، یا جو سامنے والے وہ زندہ رہیں گے یا نہیں رہیں گے پتہ نہیں. تدریج کے ساتھ ہونا چاہیے. اور موٹی بات یہ ہے کہ ہم کو علم ہونا چاہیے کہ کس کو کتنا دینا، یہ بصیرت ہونی چاہیے. ایک ہی مجلس میں سب سمجھا دیں گے نہیں ہوتا. اس کے بعد کہہ رہے البداءۃ بالاہم فالاہم، جو اہم ہے اس سے شروعات کریں گے، پھر جو اہم ہے اس کی شروعات. تو بات تو واضح ہے یہ. اس کے بعد کہہ رہے کہ مصرف الزکوٰۃ، زکوٰۃ کا مصرف کیا یعنی کہاں خرچ کرنا ہے زکوٰۃ، یہ ہم کو معلوم ہوا. تو کیا ہے وہ؟ تو کہا کہ تؤخذ من اغنیائہم فترد علی فقرائہم، مالداروں سے لیں گے اور مالداروں میں غریبوں میں خرچ کریں گے، فقراء میں خرچ کریں گے. تو مصرف کیا ہے؟ فقراء. تو ایک مصرف نہیں ہے یہ. فقراء کیا ہے؟ ایک مصرف. کتنے مصارف ہیں؟ کتنے کتنے؟ 8 ہے. 8 مصارف ثمانیہ کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ مصارف ثمانیہ. انما صدقات للفقراء. تو 8 مصارف میں سے پہلا مصرف کون سا ہے؟ فقراء کا ہے. تو صرف فقراء کا ذکر ہے.
تو جو اہم مصرف ہے، پہلا مصرف ہے، اس کا ذکر کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ دوسروں کو نہیں دیں گے. اب دوسرے مسائل بھی زکوٰۃ کے حوالے سے ہیں یہاں غور کرنے کے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان کے مالداروں سے لے کر ان کے فقراء میں دیں گے. تو ان سے مراد، تو علماء کا تقریباً اس بات پر اتفاق ہے کہ زکوٰۃ کا جو مال ہے نا وہ مسلمانوں میں ہی خرچ کیا جائے گا. ٹھیک ہے، ایک مسئلہ. اور انہی میں سے انہی کے غریبوں کو دیں گے. اس کی بنیاد پر یہ بات بھی کہی گئی کہ جس شہر کی زکوٰۃ ہے اسی شہر میں زکوٰۃ کو خرچ کرنا ہے نا. تو امام شافعی وغیرہ کا مشرک ہے یہ، لیکن یہ اجتہادی مسئلہ ہے. پہلے جو لوگ قریب کے ہوں گے وہ تو ظاہر سی بات مقدم ہے. تو اس بنیاد پر بات ہوگی. اگر یہاں پورا ہو گیا ہے، ضرورتیں پوری ہو گئی تو پھر باہر نکلیں گے. ایک صورت ہے یہ. دوسری صورت یہ ہے کہ یہاں بھی ضرورت ہے اور دوسری جگہ بھی ضرورت ہے، لیکن دوسری جگہ کی جو ضرورت ہے نا وہ یہاں کی ضرورت سے زیادہ اہم ہے. تو جو اہم ہے اس کو ترجیح دیں گے، وہ طے کریں گے لوگ جو نظر رکھنے والے ہیں. بہرحال اس کے بعد کہہ رہے کہ کشف العالم الشبہ عن المتعلم. عالم کو چاہیے کہ متعلم سے شبہ کو دور کر دے، یعنی اس کے ذہن میں کوئی ڈاؤٹ نہ چھوڑے. تو یہ بات کہاں سے کہی جا رہی ہے؟ تو کہا کہ مال زکوٰۃ لینی ہے. تو اب جب زکوٰۃ لینی ہے تو لے کر کیا کریں گے؟ شبہ ہے کہ نہیں؟ سوال پیدا ہوگا. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ کہا کہ لینا ہے یہاں سے اور دینا کہاں ہے؟ فلاں جگہ پہ. تو ڈاؤٹ ختم ہو گیا، شبہ دور ہو گیا. تو عالم کو ایسا کرنا چاہیے. اس کے بعد 15ویں نمبر پر کہہ رہے کہ النہی عن کرائم الاموال، عمدہ قسم کا مال لینے سے منع کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو اب زکوٰۃ وصول کرنے گئے، ہر طرح کے مال رہتے ہیں، عمدہ بھی، اوسط درجے کا بھی، اور پھر نچلے درجے کا بھی. تو اب یہ عمدہ لے کر سمیٹ لیں گے. کہا کہ نہ ایسا نہیں کرنا. وَإِيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ، دل دکھانے کی بات یہ ہو جائے گی. اس لیے آگے کیا ہے؟ اتقاء دعوت المظلوم. دل دکھے گا، اگر ہاتھ اٹھ گئے تو کیا پھنس جاؤ گے. اس لیے کہ مظلوم کی دعا اور اللہ کے درمیان کوئی حجاب نہیں ہے. تو یہ بات بھی ہم کو معلوم ہو رہی ہے. اوسط درجے کا نہ نقصان اٹھانا ہے، نہ نقصان پہنچانا ہے. تو نہ بیت المال کا نقصان ہونا چاہیے، نہ اصحاب المال کا جو مال زکوٰۃ دینے والے ہیں نا ان کا نقصان ہونا چاہیے. بیچ کا لیں گے تو دونوں کا معاملہ برابر کا ہو جائے گا. اس کے بعد کہہ رہے کہ من ادلۃ التوحید ما جرى على سید المرسلین و سادات الاولیاء من المشقہ والجوع والوباء. یہ توحید کی دلیلوں میں سے ہے کہ جو انبیاء کے سردار ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور اولیاء کے جو سردار ہیں کون ہیں؟ وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین. ان کو مشقت، پریشانی اور وبا کا سامنا کرنا پڑا. تو اب یہ بات شیخ الاسلام نے کس بنیاد پر کہی ہے، یہ ذرا محل نظر ہے. تو شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ خیبر کے لیے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تھے تو کھانے پینے کی تکلیف ہو گئی تھی، اور کھانے پینے کی تکلیف کی بنیاد پر لوگوں نے گدھے ذبح کر لیے تھے اور گدھے کا گوشت کھانے لگ گئے تھے. تو یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حکم ہوا کہ نہیں، یہ حرام ہے، اس کی ہانڈیاں الٹ دو. تو ہانڈیاں انہوں نے الٹ دی. تو اس بنیاد پر غالباً شیخ الاسلام نے کہا کہ مشقت کا سامنا کرنا پڑا. ویسے پوری زندگی تو ہے ہی گواہی اس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی، کہ ان کو اللہ کے راستے میں بڑی پریشانیاں، مصیبتیں اور مشقتیں جھیلنی پڑی ہیں. اس کے بعد کہہ رہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ لأعطین الرایا، میں جھنڈا دوں گا کل ایک ایسے آدمی کو کہ جس کے ہاتھ پر اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ فتح عطا فرمائے گا. کہہ رہے علم من اعلام النبوہ، یہ نبوت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. تو کیسے؟ تو جیسا کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ویسا ہی ہوا. آپ نے کہا تھا کہ فتح ملے گی تو فتح ملی نا. اس کے بعد کہہ رہے کہ تفلح فی عینی علم من اعلامها ایضا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں تھوک دیا ہے نا، اور تھوکنے کی وجہ سے وہ شفایاب ہو گئے، ان کی آنکھ کی تکلیف جاتی رہی. تو یہ بھی نبوت کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے، یہ بھی معجزہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا. اس کے بعد کہہ رہے فضیلت علی رضی اللہ عنہ، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت بھی ہم کو معلوم ہو رہی ہے. تو کیا فضیلت معلوم ہو رہی ہے یہاں؟ تو وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے ہیں، اور اللہ اور اس کے رسول ان سے محبت کرنے والے ہیں. تو کسی ایرے غیرے سے تو محبت نہیں کرے گا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہے نا. تو یہ مقام ہے.
ٹھیک ہے. اس کے بعد یہ ذرا غور کرنے کی بات ہمارے لیے خاص ہو گئی. کہتے کہ فضل الصحابہ، صحابہ کی بھی فضیلت ہمارے سامنے آ رہی ہے. کیا کہہ رہے؟ فی دوقہم تلک اللیلہ، اس رات وہ بحثی میں رہے، غور و فکر کرتے رہے، باتیں کرتے رہے. لیکن کس حوالے سے؟ تو کس حوالے سے بات کرتے رہے؟ کس حوالے سے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات یہ کہی تھی کہ میں ایک ایسے شخص کو جھنڈا دوں گا جس سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم محبت کرتے، وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے. ایک ہے کل جھنڈا دوں گا، ایک بات ہے. اور دوسری بات کیا ہے؟ اللہ اس کے ہاتھ پر کیا کرے گا؟ فتح نواز سے نوازے گا. تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی گفتگو پہلی بات سے متعلق ہوتی رہی، دوسری بات کے سلسلے میں ان کا دھیان گیا ہی نہیں سمجھے. تو یہاں چونکہ سرٹیفکیٹ ہے محبت کا ملنے والا، تو اس کے لیے غور و فکر ہو رہا ہے، بحث کر رہے ہیں، گفتگو کر رہے ہیں. فتح جو ملنے والی ہے وہ دنیا ہے، تو دنیا کے بارے میں اتنی فکر مندی نہیں ہے. تو یہ کیا ہے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی فضیلت ہے، فضیلت. ٹھیک ہے. اس کے بعد کہہ رہے الایمان بالقدر، تقدیر پر ایمان لانے کا مسئلہ بھی ہم کو معلوم ہو رہا ہے. کیسے؟ تو کہہ رہے کہ لحصولها لمن لم يسع لها، کہ جو کوشش نہیں کرنے والا اس کو مل جا رہا. کون ہے وہ؟ تو سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ ہے. اور شارحین نے لکھا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آنکھوں کی تکلیف کی وجہ سے پیچھے رہ گئے تھے، یعنی اس لائق بھی نہیں تھے کہ جنگ میں صحیح طور پر شریک ہو سکے. تو ان کو کیسے امید ہو سکتی ہے کہ مجھ کو یہ مقام اور مرتبہ ملنے والا ہے؟ تو ان کو تو بالکل امید نہیں کہ مجھ کو بھی نامزد کیا جا سکتا. میں تو پریشان ہوں، اس لائق نہیں ہوں کہ میں شرکت کر سکوں. کہہ رہے کہ وَمَنْعِهَا عَمَّنْ سَعَى، لیکن جو لوگ کوشش کر رہے اس سلسلے میں، اور كُلُّهُمْ يَرْجُو، ہر آدمی وہاں امید کر رہا تھا، ہر آدمی کہ اس کو یہ جھنڈا دیا جائے. تو جو خواہش مند ہے نا ان کو نہیں مل رہا ہے، اور جس کو خواہش نہیں ہے اس کو مل جا رہا ہے. تو اس سے کیا پتہ چلا کہ اللہ نے لکھ دیا ہے نا تو بغیر کوشش کے بھی مل جائے گا، اور نہیں لکھا ہے تو لاکھ ہاتھ پیر مار لیں گے، ملنے والا نہیں ہے. تو اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ گھر کے کسی کونے میں جا کر بیٹھ جائیں گے. نہیں، اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے تو روزی تو آئے گی، یہ مطلب نہیں ہے. کوشش تو کرنی چاہیے، ہے نا. اس لیے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ میں جو امیدیں باندھی تو ہے نا انہوں، تو اب ان کو بھی پتا ہوگا کہ جس کی قسمت میں لکھا وہ نہیں معلوم ہوگا، معلوم ہو گیا نہیں، ایک ہی کو ملنے والا ہے. لیکن ہر آدمی کو امید ہے. تو کس لیے امید ہے؟ تو امید کا دامن چھوڑنا نہیں چاہیے. احرص علی ما ينفعک واستعن باللہ ولا تعجز، جو چیز آپ کو فائدہ پہنچائے نا اس کی خواہش کیجئے، اللہ سے مدد طلب کیجئے، اور عاجزی اختیار مت کیجئے کہ ہاتھ پیر جو توڑ کے سمیٹ کے بیٹھ گئے، نہیں ہوتا. یا اللہ تعالیٰ ہے نا، تو یہ نہیں، پہلے کوشش کیجئے پھر نتیجہ کا انتظار کیجئے. تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین اپنے انداز میں اس سلسلے میں خواہش مند ہو رہے ہیں. اس کے بعد کہہ رہے 24ویں نمبر پر الادب فی قولی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قول میں ادب، علی رسلک، ذرا ٹھہر کے جانا، سنجیدگی کے ساتھ، گڑبڑ کرتے ہوئے نہیں جانا، جلدی مچاتے ہوئے نہیں جانا ہے. اس کے بعد کہہ رہے 25ویں نمبر پر الدعوۃ الی الاسلام قبل القتال، قتال سے پہلے، لڑنے سے پہلے اسلام کی دعوت دینی ہے. تو اس وقت بھی دینی. آگے کہہ رہے ہیں انہ مشروع لمن دعوا قبل ذلك وقتلوا، اس سے پہلے اگر دعوت دی گئی ہے اور لڑائی بھی ہو چکی ہے، پھر لڑنے کی باری ہے پھر دینا ہے. تو جنگ تو پہلے سے چل رہی تھی نا یہودیوں سے، اس کے باوجود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ دعوت دینا. اور کیا کہا؟ لَأَن يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ حُمُرِ النَّعَمِ. کہہ رہے کہ الدعوۃ بالحکمہ، یہ بات بھی ہم کو معلوم، حکمت کے ساتھ دعوت دینا. تو اخبرہم بما یجب علیہم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا جو ان پر واجب ہو رہا ہے نا وہ سمجھانا ان کو. تو کیا کیا ان کے ذمے آنے والے ہیں وہ سب بتا دینا. کیا ہے؟ تو بتانے کی بنیاد پر اور سمجھانے کی بنیاد پر بلانا ہے، ویسے کلمہ نہیں پڑھا دینا ہے. سمجھ رہے بات؟ ویسے ہی کلمہ نہیں پڑھ لو تو لا الہ الا اللہ پڑھا دیا اور پتہ نہیں چلے کہ لا الہ الا اللہ پڑھنے کے بعد کی ذمہ داریاں کیا ہیں، پتہ ہی نہیں ہے. تو یہ حکمت کے خلاف بات ہے. یہ ایسا آدمی کیا ہوگا؟ ٹکے گا نہیں، پیچھے کچھ طرف چلا جائے گا، ہے کہ نہیں. تو پہلے سمجھا دینا کہ لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا ہے،
پڑھیں گے تو کیا کیا ذمہ داریاں عائد ہوں گی سب بتا دینا ہے نا. سب کو چھوڑنا پڑے گا, شرک کو ترک کرنا پڑے گا, اور جو فرائض عائد ہوں گے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو ماننا پڑے گا. تو موٹے طور پر بتانا پڑے گا کہ یہ ہے. اب ضروری ہے کہ ہر ایک مسئلے کو بتایا جائے, لیکن موٹے طور پر ذہن بنانا پڑے گا کہ آپ کے ذمہ کچھ فرائض ہوں گے جن کو آپ کو ماننا ہے. اس کے بعد کہہ رہے کہ المعرفۃ بحق اللہ فی الاسلام, اس بات کی معرفت کہ اللہ کا حق ہے اسلام میں. تو بہت سارے حقوق ہیں, سب سے بڑا حق توحید ہے, اس کے بعد دوسرے حقوق ہیں, نماز ہے, روزہ ہے, یہ سب کیا ہے اللہ تعالیٰ کے حقوق ہے بندوں پر. اس کے بعد کہہ رہے کہ ثواب من اہتدی علی یدیہ رجل واحد, اس شخص کا ثواب کہ جس کے ہاتھ پر ایک آدمی کو ہدایت مل جائے. کیا ہے وہ؟ تو خیر لک من حمر النعم, سرخ اونٹوں سے بہتر ہے. میں نے پچھلے درس میں آپ کے سامنے یہ بات رکھی کہ یہ سرخ اونٹ کی تخصیص کا مسئلہ نہیں ہے, یہ بتلانا کہ دنیا کی جو قیمتی سے قیمتی چیز ہو سکتی ہے نا اس سے بہتر ہے. تو اب شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے ایک سوال یہاں اٹھایا ہے کہ ہدایت سے مراد کون سی ہدایت ہے؟ دو طرح کی ہدایت ہوتی ہے نا, دو طرح کی ہدایت ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے؟ دو طرح کی ہوتی ہے. تو کیسی دو طرح کی ہدایت کون سی ہے؟ نہیں معلوم ہے؟ معلوم ہے لیکن وہ ڈر سے بھاگ جاتا ہو جھجک میں. تو ایک ہدایت ارشاد ہے, راستہ بتا دینا, ایسے جائیے, ایسے جائیں گے تو وہاں چلے جائیں گے. اور دوسری ہدایت ہے ہدایت توفیق. توفیق ایصال مطلوب تک پہنچا دینا. کہاں جانا آپ کو؟ ٹولی چوکی, آئیے لے کے چلتے ہیں آپ کو, آپ کی منزل تک پہنچا دیں گے. تو یہ ہدایت کی دوسری قسم ہے. تو اس کو توفیق کہتے ہیں, ہدایت توفیق کہتے ہیں. تو یہ جو بات کی جا رہی ہے یہ دونوں قسم کی ہدایت کے لیے ہے یا ایک ہی ہدایت ہے توفیق والی؟ یہ سوال اٹھایا, سمجھ رہے؟ تو کہتے کہ سیاق سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ دوسری ہدایت مراد ہے, یعنی مکمل آدمی راستے پر آ جائے. ایک سوال. دوسرا سوال یہ ہے کہ کافروں کے حوالے سے یہ بات ہوگی جو شرک میں اور کفر میں مبتلا ہے, ان کے حوالے سے, یا عام دعوت بھی کسی کو دے کسی بھی دوسرے مسئلے پہ اور وہ مان لے تو ہم کو یہ فضیلت ملے گی؟ تو یہاں بھی جواب یہی ہے کہ نہیں, خاص لوگوں کو دعوت دینے کی بات ہو رہی ہے جو کفار ہیں ان کو. تو ان کے حوالے سے یہ بات ہے, یہ بات اپنی جگہ پر برحق ہے کہ اگر کسی کو نیکی کی کوئی بات بتلاتے ہیں, اس کو تسلیم کرتا ہے, اس پر عمل کرتا ہے, تو جتنا ثواب اس کو ملے گا اتنا ہم کو بھی ملے گا. یہ تو صحیح ہے, لیکن یہ جو خاص فضیلت کی بات کی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے, وہ کیا ہے؟ اہل کفر اور اہل شرک کے حوالے سے. آخری مسئلہ تیسواں کہہ رہے کہ الحلیف علی الفتیا, فتویٰ پر قسم کھانا. فتویٰ پر قسم کھانا, تو ضرورت پڑے تو فتوے پر قسم کھا سکتے ہیں. کہاں سے بات معلوم ہو رہی ہے؟ تو کہا واللہ لئن یہدی اللہ بک, قسم ہے اللہ کی اگر اللہ تمہارے ذریعے سے ہدایت دے دے تو یہ تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے. تو قسم کھائی نا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو اگر مفتی ضرورت محسوس کرتا ہے کہ قسم کھائے وہ اپنی بات کو مؤکد کرنے کے لیے, تو قسم وہ کھا سکتا ہے. اللہ نے بھی قسم کھائی ہے قرآن کریم میں, کھائی ہے نا, تو کھا سکتا ہے. لیکن بات پہ قسم کھانا اچھی چیز نہیں ہے. اور خصوصی طور پر مفتی اگر یہ محسوس کرے کہ نہیں قسم کھائیں گے تو سامنے والے کے ذہن میں یہ سے جاتا کہ شاید مفتی صاحب کو اپنی بات پر اعتماد نہیں ہے. تو اگر ایسا مسئلہ ہے تو پھر قسم نہیں کھائیں گے. لیکن ضرورت محسوس ہو رہی ہے بات کو پختہ کرنے کے لیے, مضبوط کرنے کے لیے, تو کھانے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. تو حالات کا جائزہ لے کر فیصلہ کر سکتے ہیں. تو یہ کل ایک آیت, 2 احادیث اور 30 مسائل تھے جو ہمارے سامنے آئے ہیں. تو کئی قیمتی باتیں آئی ہیں. اللہ جزائے خیر دے شیخ الاسلام کو, اور ہم سب کو توفیق دے کہ ہم ان کے ان علوم سے عملی زندگی میں فائدہ اٹھائیں. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.